الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالی رب العالمین ہیں، تمام عالموں کے رب ہیں. ایک عالم وہ ہے جس میں خوشی ہی خوشی ہے، آرام ہی آرام ہے، تکلیف اور غم کا شائبہ بھی نہیں ہے. یہ عالم جنت ہے. ایک عالم وہ ہے جس میں تکلیف ہی تکلیف ہے، غم ہی غم ہے، مصیبت ہی مصیبت ہے. آرام اور راحت اور خوشی کا اس میں کوئی شائبہ نہیں. یہ عالم دوزخ ہے. ایک وہ عالم ہے جس میں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، راحت بھی ہے، تکلیف بھی ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، زندگی بھی ہے، موت بھی ہے. یہ عالم دنیا ہے. اس دنیا میں نہ کوئی ایسا انسان آج تک پیدا ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے کہ جس کو کبھی زندگی میں کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو، کوئی مصیبت نہ پہنچی ہو، کوئی غم نہ لاحق ہوا ہو. یہاں تک اس کائنات کے سردار، سارے انبیاء کے سردار، خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے محبوب تھے، جب ہم ان کی سیرت پڑھتے ہیں، جب ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو ہمارے سامنے آتا ہے کہ آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے والد کا انتقال ہو چکا، یتیم پیدا ہوئے، یتیمی کا دور دیکھا، تھوڑا بڑے ہوئے والدہ کا انتقال ہوا، دادا کے پاس گئے، دادا کا انتقال ہوا، چچا نے پرورش کی، اور نبوت کا ابتدائی سال تھا جو چچا حضرت ابو طالب حمایت کرتے تھے. آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جو ہر طرح سے مدد کرتی تھی، تسلی دیا کرتی تھی. دونوں کا ان کے بعد دیگے انتقال ہو جاتا ہے. اہلیہ کا بھی انتقال ہوا، ہمدرد چچا کا بھی انتقال ہوا، جسے عام الحزن کہا. اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی غم کا سال. طائف کا سفر ہوا. طائف کے سفر میں پتھر برسایا گیا آپ پر، آپ کو لہولہان کیا گیا. مکے میں اپنے گھر والوں نے، اپنے رشتہ داروں نے تکلیفیں پہنچائی. جو ہو سکا ان سے، جو تکلیف پہنچا سکتے تھے وہ تکلیف پہنچائی. سب اپنے تو، کوئی بیگانے نہیں تھے، کوئی باہر کے نہیں تھے. اور یاد رکھیے، اپنوں سے جب تکلیف پہنچتی تو زیادہ درد ہوتا ہے. اپنوں سے جب تکلیف پہنچتی ہے، انسان باہر کی جنگیں جیت جاتا ہے، باہر کی جنگ فتح کر لیتا ہے، لیکن آدمی گھر میں ہار جاتا ہے.
گھر کی لڑائی میں آدمی ہار جاتا ہے، اپنوں کی لڑائی میں آدمی ہار جاتا ہے۔ ایک لطیفہ میں نے پڑھا کہ سونے نے لوہے سے کہا کہ کٹائی ہماری بھی ہوتی ہے، کٹائی تمہاری بھی ہوتی ہے، لیکن تم زیادہ شور کرتے ہو۔ سونے کو بھی کوٹ کے بنایا جاتا ہے اور لوہے کو بھی کوٹ کے بنایا جاتا ہے۔ تو سونے نے لوہے سے کہا کہ ہم کو بھی کوٹا جاتا ہے، تمہیں بھی کوٹا جاتا ہے، لیکن تم زیادہ شور مچاتے ہو، آخر کیوں؟ تو لوہے نے جواب دیا کیونکہ ہمیں ہمارا بھائی ہی کوٹتا ہے، لوہے کو لوہا ہی کوٹتا ہے، سونے کو سونے کے ہتھوڑے سے نہیں کوٹا جاتا، سونے کو بھی لوہے کے ہتھوڑے سے کوٹا جاتا ہے، لیکن لوہے کو لوہے کے ہتھوڑے سے کوٹا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہمارا بھائی ہم کو کوٹتا ہے، اس سے زیادہ درد ہوتا ہے، زیادہ چلاتے ہیں۔ تو اپنوں سے جو تکلیف پہنچتی ہے، چچا اب ابو لہب گھر کا فرد ہمیشہ دشمنی میں آگے آگے، آپ نے لوگوں کو واس کے لیے جمع کیا سفر محالی کے پاس اور لوگوں سے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کسی نے نہیں، سگے چچا کہتا ہے تبت لک یا محمد الہذا جمعتنا، برباد ہو جا محمد، کیا اسی لیے تم نے ہم کو یہاں جمع کیا تھا؟ اس کے جواب میں اللہ نے قرآن میں سورہ نازل فرما دی کہ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب برباد ہو جائے، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ ابو لہب کی بیوی جو حضور کی چچی تھی، وہ راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتی تھی آپ کے، یہاں تک کہ وطن سے نکالا گیا، جس وطن میں رہتے تھے وہاں سے نکالا گیا، ہجرت کر کے مدینے گئے، جنگیں لڑنی پڑی، احد کی جنگ ہوئی، بدر کی پہلے جنگ ہوئی، احد کی جنگ ہوئی، خندق ہوئی، مسلسل جنگیں لڑنی پڑی وہاں جانے کے بعد۔ اولاد اللہ نے دی، بیٹے جو دیے تو بیٹوں کو زندگی میں بچپن میں اٹھا لیا سب کو، بیٹیاں دی تھی، بیٹیوں کا بھی سامنے انتقال ہوا ہے، اپنے ہاتھوں سے سب بیٹیوں کو آپ نے جو ہے دفن کیا ہے، صرف حضرت فاطمہ رہ گئی تھی، وہ بھی دنیا سے جانے کے وقت آپ نے کان میں فرمایا تھا حضرت فاطمہ سے کہ بیٹی مجھ سے سب سے پہلے تمہیں ملاقات کرو گی۔ ایک بیٹی چھوڑ کے جا رہے، اس کو بھی کہہ کے جا رہے بیٹی مجھ سے تم سب سے پہلے ملو گی۔ اور یہی ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 5-6 مہینے زندہ تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا غالباً، اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ بیوی پر تہمت لگائی گئی، حضرت حسن کو زہر دیا گیا، حضرت حسین کو کربلا کے میدان میں اہل بیت کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ یہ حالات لائے اللہ اپنے محبوب پر تاکہ دنیا میں کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو سکے کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کی زندگی میں تمہارے نمونہ ہے۔ بڑا سے بڑا کم انسان کو لاحق ہو جائے گا، بڑی سے بڑی تکلیف، بڑی سے بڑی پریشانی، نبی کا نمونہ وہاں پہ موجود ہوگا۔ جب اللہ اپنے محبوب پر ایسے حالات لا سکتا ہے تو دنیا میں کسی انسان کو اعتراض آگے بنتا کہ اللہ آپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ تو اگر غم سے، تکلیف سے، پریشانی سے اگر کوئی بچ سکتا تھا تو وہ تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں بخار آتا ہے، آپ کو جب بھی بخار آیا دوہرا بخار آتا تھا، آپ کو جتنا دو انسانوں کو ملا کے بخار آتا ہے اتنا تنہا کو بخار آتا تھا۔ دندان مبارک کے شہید ہوئے، زخم آپ کے لگے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں ہم رہیں، ہمیں تکلیف نہ پہنچے، بیماری نہ پہنچے، پریشانی نہ پہنچے، تو گویا وہ اس دنیا کی حقیقت سے ناواقف ہے، وہ اس دنیا کی حقیقت کو جان ہی نہیں رہا، سمجھ ہی نہیں رہا۔ اس دنیا میں غم ہے، لیکن ساتھ خوشی کے ساتھ غم ہے، تندرستی کے ساتھ بیماری ہے۔ آدمی خوش رہتا ہے، بہت خوش ہے، آج لگتا ہے سارا دن خوش رہیں گے، کوئی اچانک کوئی حادثے کی خبر آ جاتا ہے، آدمی غمگین ہو جاتا ہے، آدمی غمگین ہو جاتا ہے۔
دسترخوان لگا ہوا ہے، آدمی کھانا کھانے میں اس کو یقین ہوتا ہے اللہ نے رزق دیا ہے، اس کو بولتا ہے رزق، دسترخوان میں رزق لگا ہوا ہے، یہ رزق ہے۔ دو الگ الگ نعمتیں ہیں، اللہ رزق دیتا ہے الگ نعمت ہے، اور جو ہم کھانے کے بعد دعا پڑھتے ہیں اطعمنا، اللہ نے کھلا دیا، یہ رزق، رزقنا آپ نے رزق دیا یہ الگ ہے، اور اطعمنا آپ نے ہم کو کھلایا یہ الگ، یہ دو الگ الگ نعمتیں ہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ رزق ہو تو آدمی کھا بھی سکے اس کو، اللہ نے رزق دے دیا ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، انسان بیٹھا ہے، اس کو کوئی شک نہیں کہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے، لیکن اچانک کسی کے موت کی خبر آ جاتی ہے، آدمی اڑ جاتا ہے بغیر کھائے گے۔ رزق تو اللہ نے دیا لیکن اطعمنا نہیں ہوا، اللہ نے کھلایا نہیں اس کو۔ تو دونوں اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ رزق بھی دیجیے اور کھلائیے بھی آپ، ورنہ رزق کی دعا ہم مانگ رہے ہیں، اللہ خوب رزق دے رہا، لیکن ڈاکٹر نے پرہیز بتا دیا ہے، ڈاکٹر نے پرہیز بتا دیا تم کو یہ ساری چیزیں نہیں کھانی ہیں، 2-3 چیزیں لکھ کے دے دیا، یہ ابال کے کھاؤ زندگی بھر، بہت دولت کما رہا، بہت رزق مل رہا، بہت فراوانی اس کے پاس، لیکن اللہ کھلا نہیں رہا اس کو۔ تو رزق کا نا جو ایک الگ نعمت ہے کہ اللہ نے ہم کو رزق دیا، اور کھانے بعد ہم کہتے ہیں اللہ نے کھلا دیا، ہم کو رزق بھی دیا آپ نے اور کھلایا بھی آپ نے، یہ دونوں الگ الگ نعمتیں ہیں۔ تو انسان کبھی بہت خوش ہوتا ہے، اچانک کوئی سی بات آتی ہے انسان غمزدہ ہو جاتا ہے، ہنستے ہنستے انسان رونے لگتا ہے، اچھا خاصا انسان بستر پہ چلا جاتا ہے، روڈ پہ گئے ایکسیڈنٹ ہوا، آدمی جو ہے اسپتال میں پہنچ گیا۔ تو اس دنیا میں یہ سب لگا ہوا ہے، بہت ایسا ہوتا ہے کہ جنازہ بھی رکھا ہوتا ہے، پڑوس میں شادی بھی ہو رہی ہوتی ہے، ایک عالم صاحب نکاح پڑھا کے آ رہے ہوتے ہیں، ایک عالم صاحب جنازہ پڑھا کے آ رہے ہوتے ہیں، یہی ہے دنیا کی حقیقت۔ آپ کے گاؤں میں بھی ایسا ہوا ہوگا، آپ کے محلے میں بھی ایسا ہوا ہوگا کہ بغل گھر میں شادی بھی ہو رہی ہے، پڑوسی جو بغل والا گھر ہے وہاں جنازہ بھی رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے ہم سے کہا گیا ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ہے، ہمارا غم بھی اللہ کے لیے، ہماری خوشی بھی اللہ کے لیے۔ جب اللہ کا حکم آ گیا خوشی منانے کا، کسی کے گھر میں اگر 3 دن گزر چکے کسی کے انتقال کو، صرف بیوی کو حق ہے، بیوی کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ شوہر کے انتقال میں 4 مہینہ 10 دن وہ شوق منائے، عدت گزارے، باقی کوئی بھی رشتے دار کسی کا بھی انتقال ہو جائے 3 دن سے زیادہ شوق منانا منع ہے، اجازت ہے 3 دن تک بس۔ اگر 3 دن ہو گئے، چوتھے دن عید آ گئی ہے تو اللہ کا حکم ہے خوشی مناؤ تم۔ اب یہ نہیں کہہ سکتا ہم کیسے عید منائیں، ہمارے گھر میں تو 4 دن پہلے ہمارے والد کا انتقال ہوا، غم اپنی جگہ تھا، وہ بھی اللہ کی طرف سے تھا، آج عید آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی، اللہ کی نعمت ہے، آج ہم کو خوش ہونا ہے۔ یہاں پر یہ بہت بڑی بھول ہے کہ لوگ عید نہیں منائیں گے۔ فلسطین میں مسلمان مر رہے، ہم ہندوستان میں عید نہیں منائیں گے۔ اس سال ایسا ہوا مبارکباد کو دے رہا ہے، مبارکباد دے رہے، فلسطین میں مسلمان مر رہے، وہ شہید ہو رہے، ان کو شہادت کا مرتبہ مل رہا۔ ایسا نہیں کہ ان کی عید کی نماز نہیں ہوئی، فلسطین میں عید کی نماز جو لوگوں نے نہیں پڑھی، ایسا نہیں ہوا، شہادت اپنی جگہ ہے، لیکن الہی ان لوگوں انہوں نے عید کی نماز ادا کی، اور اس کے بعد کی جو تصویریں کی وہ خوش بھی ہیں، گانے لگا رہے ہیں، وہ خوش ہے وہ۔ اور ہمارے ہاں عید مبارک آ رہے ہیں، مبارکبادی دے رہے ہیں، فلسطین میں وہاں سب شہید ہو رہے ہیں، تو کیا مطلب فلسطین میں شہید ہو رہے ہیں، ہمارے یہاں جو عید آئی ہے تو یہ اللہ کا حکم نہیں ہے کہ ہم خوشی منائیں، یہ ہمارے دل میں خوشی ہو، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، وہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو ہم خوش نہیں ہوں گے، وہ اللہ کے فیصلے پہ اعتراض ہے۔ خوشی کا دین اللہ نے دیا تو ہم خوش ہوں گے، انتقال ہوگا تو ظاہر سی بات ہے انسان کے اندر، ہر انسان کے اندر اللہ نے محبت رکھی، درد ہوگا، تکلیف ہوگی، تو اس دنیا کے اندر یہ سب ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ضرور بھی ضرور آزمائیں گے،
جو سیغہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے وہ تاکید کا سیغہ ہے. مولانا حضرات بتا سکتے ہیں تاکید کے ساتھ کہا گیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. یہ نون جو لگا ہے وہ تشدید جو لگی ہوئی ہے تاکید کے لیے. نَبْلُوَنَّكُمْ ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے. یہ نہیں کہیں گے خالی آزمائیں گے, ہو سکتا ہے نہ بھی آزمائیں, نہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے. یہ اٹل فیصلہ ہے کہ تمہاری آزمائش ہوگی. بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ خوف کے ذریعے سے تمہیں آزمائیں گے. جیسے آج جو دن بیتے ہمارے ساتھ یہ خوف لوگوں کو بتا دی, یہ ڈر داری کورونا کا خوف بٹھا دیا گیا دلوں کے اندر. انسان ڈرا ہوا ہے, اس کی مرنے کی خبر سن رہا, اس کی مرنے کی خبر سن رہا, رشتے دار کی مرنے کی خبر سن رہا. انسان ڈرا ہوا, انسان اندر سے خوف داری ہے انسان کے اندر. اللہ نے خوف رکھا ہے. انبیاء بھی سے مستثنا نہیں ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا ہم کو ڈرنے لگتا, ہم ڈرتے نہیں کسی سے. یہ خوف کا مادہ اللہ رکھا ہے, انبیاء بھی مستثنا نہیں ہے. لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام لیے ہوئے ہیں, لاٹھی لیے ہوئے ہیں. اب جب فرعون کے جو ہے مقابلہ ہوا جب جادوگروں سے, اور انہوں نے رسی اور لاٹھی اپنی پھینکی میدان میں, پورا میدان سانپوں سے بھر گیا. الگ الگ قسم کے سانپ بھرا پورا میدان سانپ سے. تو قرآن میں جو لفظ ہے خیفۃ موسیٰ, موسیٰ گھبرا گئے, ڈر گئے موسیٰ. خوف کہتے ہیں خیفہ, خوف ڈرنا, ڈر پیدا ہوا. یہ انسان کے مزاج میں اللہ نے رکھا ہے ڈر. خوف کوئی نہیں کہہ سکتا مجھے ڈر نہیں لگتا ہے. خیفۃ موسیٰ, تب اللہ نے کہا اپنی لاٹھی مارو یہاں پر پھینکو, اور وہ اژدہا بنا اور نکل گئے سارے سانپوں کو. وہ جو آپ کا اثر تھا وہی سانپ بنا, اژدہا میں سارے سانپوں کو نکل گیا. اور جب منہ کھولتا تھا فرعون کی پوری کرسی اس کے منہ کے سامنے, نیچے اوپر فرعون اس کرسی بیٹھا تھا, جب وہ منہ کھولتا تھا فرعون کی پوری کرسی سامنے, یہ بس منہ بند کر فرعون اندر چلا جاتا. اتنا بڑا سانپ تھا, بن گیا وہ لاٹھی. تو خوف سے اللہ آزمائیں گے, ایسے حالات پائیں گے وقتاً فوقتاً کہ ہم کو انجانا سا خوف رہے گا. کبھی کہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں اداس ہوتے ہیں, کوئی پریشانی نہیں ہوتی, لیکن سمجھ نہیں آتا اداس کیوں ہے. انجانا خوف کوئی ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا, کہیں بیمار تو نہیں پڑ جائیں گے. آدمی سوچا کرتا ہے پتہ ہمارے بچوں کا کیا بنے گا, کیا ہوگا, پتہ نہیں ملک کے حالات کیسے رہیں گے, یہ سازشیں لوگ کر رہے ہیں, پتہ نہیں ملک میں ہمارا کیا ہوگا. انسان ڈرا ہوا ہے. تو اللہ آزما رہے ہیں یہاں پر, خوف کے ذریعے سے آزما رہے ہیں. والجوع, بھوک سے اللہ آزمائیں گے. لاک ڈاؤن میں دکانیں بند, بہت سے لوگ جو روزانہ کماتے کھاتے ہیں ان کے کام بند. روزانہ کمانے کھانے والے, ان کے یہاں بیچارے ایک ٹائم کھاتے ہوئے بھوکے رہے, تو بہت سے ایسے گھرانے ہوں گے. پچھلے سال تو لاک ڈاؤن میں لوگوں نے بہت مدد کی, لیکن انسان کی عادت ہے کتنی مدد کرے گا وہ. اب دوسرے بار میں جو لہر آئی, اب لوگوں نے ہاتھ کھینچ لیا. اللہ ماشاء اللہ, پہلی بار میں تو بہت بانٹا. ہر جگہ اعتدال مقصود ہے, اعتدال یعنی اعتدال کے ساتھ جذبات سے کام نہیں لینا ہمیں. تو پچھلے سال بہت لوگوں نے بانٹا لوگوں نے, اس سال بہت کم, جبکہ مصیبت ابھی بھی لوگ گرفتار ہیں. پیسے ہیں لوگوں کے پاس, نہیں بانٹنا جو کر چکے جن کو کرنا تھا. جنازہ جب اٹھے گا کندھا میں, جلدی بدلیں گے یہاں تک روڈ تک لوگ, جی روڈ تک جلدی کندھا بنتا جائے گا. اب مارٹن پل جاتے جاتے جو بات لے لیا کر تو چلتے رہیے, پھر جلدی کوئی دوسرا کندھا دینے والا نہیں ملتا. یہ مزاج ہے لوگوں کا, پہلے ہی جلدی سے وہ کرتے ہیں پہل میں, پھر دھیرے سائڈ ہو جائیں گے, دھیرے سائڈ ہو جائیں گے. اب 4 آدمی لے چلے جا رہے ہیں کندھا, کوئی بہت دیر بعد کوئی بدل دیا تو بدل دیا. تو انسان کا مزاج ہے یہ. بہرحال اللہ تعالیٰ جنہیں توفیق رہا وہ کر, ایسا نہیں ہے, کرنے والے کر رہے ہیں, ابھی بھی مدد کر رہے ہیں. لیکن بھوکمری عام طور پہ پوری امت میں تو بھوکمری نہیں آئے گی, کیونکہ پوری امت کی طرف سے فاقہ پوری امت کی طرف سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے چلے گئے. اس امت میں فاقہ تو نہیں آئے گا.
آپ نے قسم کھا کے فرمایا کہ الفقر وشارکم، مجھے تم پر فاقے کا ڈر نہیں ہے، مجھے فقر فاقے کا ڈر نہیں تم پر، ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما هلكتهم. مجھے تم پر فاقے کا ڈر نہیں ہے، مجھے تم پر مالداری کا ڈر ہے کہ مال تمہارے پاس زیادہ آ جائے، مال کے حاصل کرنے تو مقابلہ کرو ایک دوسرے سے، پھر یہ مال تمہیں ہلاک کر دے اسی طرح جیسے اس نے پہلے والوں کو ہلاک کیا. تو اس امت پر مجموعی طور پہ فاقہ نہیں آئے گا، انفرادی طور پہ آ سکتا ہے. تو اللہ آسماتے فاقہ سے بھی، فاقہ نبیوں کا مہمان ہے. یہ بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کا فاقہ ہوتا ہے. یہ فاقہ تو نبیوں کا مہمان رہا ہے. آپ نبیوں کی سیرت پڑھ لیں، آپ نبیوں کا مہمان ہے فاقہ. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے بزرگ گزرے، حضرت نظام الدین اولیاء، نظام الدین جہاں مرکز وہاں کا مزار ہے، بچپن کا واقعہ بتاتے ہیں کہ جب میرے گھر میں کھانے کچھ نہیں ہوتا تھا تو میری والدہ کہتی تھی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. کہ اتنا مزہ آتا تھا سن کر، اللہ اکبر آج اللہ کے مہمان ہیں، طبیعت خوش ہو جاتی تھی. کہنے لگے ایک مرتبہ کسی نے ہمارے یہاں کچھ گلہ بھجوا دیا، وہ کئی دن تک چل رہا ختم نہیں ہو رہا. ہم انتظار میں تھے کہ کب ختم ہوگا اور میری والدہ کہیں گی کہ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. تو مجاہدہ کیا ہمارے بزرگوں نے. اللہ بھوک سے آزمائے گا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کا اللہ کمی کرے گا. جیسے لاک ڈاؤن میں بھی مال کم، انکم کم، دکانیں بند کر دی گئی، دکانیں بند ہو گئی. پھر اس پر سے 2 سال طوفان الگ آ جا رہا، دکانوں میں پانی داخل ہو جا رہا، نقصان پہ نقصان لوگوں کو ہو رہا. یہ اللہ کی طرف آزمائش ہے. مال کو میں بھی اللہ آزمائے گا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال بھی اللہ کم کر دیں گے. وَالْأَنفُسِ، جان میں بھی آزمائیں گے. انتقال ہو جائے، کتنوں کا انتقال ہوا، کتنے ہمارے رشتے داروں کا انتقال ہوا. وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں میں کمی کر دیں گے. ایک طوفان ہے کہ جتنا آم جو پیڑ پہ لٹک رہا، آم سب ایک آندھی میں گر جا رہا، باغ کے باغ خالی ہو جا رہے. اب وہ ہونے پہنچ دام آم بکے گا مارکیٹ میں آنے کے بعد. مال بھی کبھی آئے گا، ایک سال آئے گا ایک سال جو آم پیڑ پہ آئے گئے، کبھی آم بہت آئے گا، کبھی بہت کم آئے گا. ایسا ہر سال ہوتا ہے، کبھی ایسا زیادہ آتا ہے، ایک بار کم آتا ہے. ایسا اور پھل بھی ہے. تو اللہ فرماتا ہے ثمرات، پھلوں میں بھی کمی کریں گے. اتنا فرمانے پر وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو. صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کے پاس ہمیں جانا ہے. ہم بھی اللہ کے لیے ہیں، ہر چیز اللہ کے لیے ہے، سب چیز اللہ کی بنائی ہوئی، ہمیں بھی اللہ کے پاس چلے جانا ہے. کسی کا انتقال ہوا وہ اللہ کے پاس چلا گیا، ہم بھی اللہ کے پاس جائیں گے. تو اس میں تسلی بھی ہے. تو فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت سنا دو، خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کہ اگر کوئی ایسے آزمائش سے گزرتا ہے، جو آزمائش کا تذکرہ اللہ نے کیا، ان آزمائشوں سے اگر کوئی گزرتا ہے اور پھر وہ صبر کر لیتا ہے. دیکھیے صبر، آنکھ سے آنسو بہنا صبر کے خلاف نہیں ہے. غم کا دل کے اندر آنا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے. کہ اگر کوئی رو رہا، ہمارے یہاں صبر آدمی سمجھتے ہیں کہ بس اچانک جھٹکا لگا دم آگے سن پڑ گیا، ہاں بہت بڑا صبر کرنے والا ہے. رو لینا بہتر ہے. رو لینے سے صبر میں آسانی ہوگی، آنسو بہ جائے گا. ورنہ جو حصہ بے حس ہو گیا ہو، آپ اس کو کاٹے گا پتہ ہی نہیں چلے گا بے حس ہے. وہ جان باقی ہو تب پتہ چلتا ہے، تکلیف کا احساس ہوتا ہے. ایک انسان موت کی خبر سنتے 70 تالی ہوگا اس پر، اس کو خود ہی اپنا پتہ نہیں ہے. وہ تو خود سن ہو چکا ہے، وہ بے حس ہو چکا ہے. اب اس کو نہ غم نہ خوشی کچھ پتہ ہی نہیں چل پا رہا. اس کو ہوش میں رہے آدمی
تو آنسو نکلنے سے غم ہلکا ہو جاتا ہے. رونا بھی ضروری ہے. تو رونا بھی صبر کے خلاف نہیں ہے, غم کا پیدا ہونا بھی صبر کے خلاف نہیں ہے. اللہ سے شکوہ شکایت کرنا یہ ہے صبر کے خلاف. بے صبری کہتے ہیں اللہ سے شکوہ شکایت کرے, لوگوں سے بتاتا پھرے, اللہ کے فیصلے پر گویا اس کو اعتراض ہو, اللہ کے فیصلے پر وہ راضی نہ ہو, یہ ہے صبر کے خلاف. باقی آنسو کا بہنا, غم کا پیدا ہونا, افسوس کرنا, یہ صبر کے خلاف نہیں. اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا, ہمارے ساتھ ہمیشہ اللہ ایسا کرتا ہے, یہ شکوہ شکایت. بے وقت کس کی موت آ گئی, ابھی بھی فوج نہیں جینا تھا, بے وقت ہی مر گیا. ہمیں کیسے پتا کہ بے وقت ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب جس کا جو وقت ہے ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوگا. ہم کون ہے بے وقت کہنے والے؟ بے وقت بارش ہو رہی ہے, بے وقت طوفان آ گیا, تو یہ آزمائشیں جو اللہ کی طرف سے آ گئی اس پہ شکوہ شکایت کرنا یہ ہے صبر کے خلاف. لیکن اگر تکلیف ہے, آنسو بہ رہا اور آدمی شکوہ شکایت نہیں کر رہا تو اجر کا مستحق ہوگا. شکوہ شکایت کرنے سے تکلیف دور نہیں ہوگی, کتنا بھی شکوہ شکایت کر لے آدمی تکلیف دور نہیں ہوگی. اب اس پر جو اجر ملنے والا تھا اس اجر سے بھی محروم ہوگا. صبر کرے گا, تکلیف تو ہوگی تھوڑا, لیکن اس پر جو اجر ملے گا اللہ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو اللہ بے حساب اجر عطا فرمائے گا. نیکی کا بدلہ 10 گنا, 70 گنا, 700 گنا, اور اللہ جس کو جو بڑھا دے. لیکن صبر کے بارے میں فرمایا بغیر حساب, بے حساب اللہ اجر اس کا دے گا. اس مصیبت پر جو اجر ملنے والا اس کا یقین ہو, جب اس اجر کا یقین ہوگا تو آدمی شکوہ نہیں کرے گا. اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے آدم کے بیٹے یا آدم اذ صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرضى لك ثوابا دون الجنة. اے آدم کے بیٹے اگر تو صبر کر لے, ثواب کی امید رکھ لے صدمے کے وقت, جیسا پہلا صدمہ پہنچا اس کو صبر کر لے اور ثواب کی امید رکھ لے, تو ہم جنت دیے بغیر کسی چیز پر راضی نہیں ہوں گے. یعنی اس کے بدلے میں ہم تمہیں جنت دیں گے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے من اصیب بمصیبت فی مالہ او فی نفسہ, جو شخص آزمایا گیا کسی مصیبت کے ذریعے سے, آزمایا گیا کسی کو کوئی مصیبت پہنچی ہے, چاہے اس کے مال میں یا اس کے جان میں, اس کے مال میں یا اس کے جان میں کسی کا انتقال ہوا یا مالی نقصان ہوا, جیسے آج کل تاجروں کا جو حال ہے, دکانیں بند ہے, نقصان ہو رہا ہے مال میں, عام طور پہ لوگوں کو نقصان ہو رہا, کسی کا انتقال ہو جا رہا, مال میں ہو یا جان میں ہو, فکتما, اس نے چھپایا اس کو, کسی سے تذکرہ نہیں کیا اس کا, چھپایا اس کو. ولم یشکو الی الناس, لوگوں سے شکوہ شکایت جا کے نہیں کی, لوگوں سے شکوہ شکایت نہیں کی جا کے, تو اللہ اس کی مغفرت فرما دے. کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر ہم کو کوئی نقصان پہنچ رہا, مالی طور پہ نقصان پہنچا, ہم نے اس پر صبر کر لیا, کسی سے بتانے نہیں گئے, ہم کسی سے اس کا تذکرہ نہیں کیا, لوگوں سے شکوہ شکایت نہیں کیا, اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اس سے بڑا کیا کامیابی ہوگی؟ ہو تو یہ دنیا ہے, یہ دنیا کی حقیقت ہے جس میں ہمیں جینا ہے. ان حقیقتوں کا ہمیں سامنا کرتے, یہ نہیں سوچیے ہم مصیبت نہیں آئے گی, اس سے بڑی بھی آ سکتی ہے. یہ نہیں کہ ہم صرف صحت ہے تو تندرستی اور بیماری نہیں, بیماری آ سکتی ہے. ایسا نہیں, ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ ہمارے والدین زندہ ہیں, ایک دن وہ مر جائیں گے, ان کے موت کا صدمہ ہمیں اٹھانا ہے ایک دن. اولاد بھی کبھی مر سکتی, اس کا صدمہ ہمیں اٹھانا ہے ایک دن. اس کے لیے آدمی پہلے تیار رہے, دماغ تیار, اپنا دماغ جو ہے تیار کر کے رکھے اس کے لیے. اگر اس کے لیے تیار رہے گا تو اچانک کوئی چیز نہیں سمجھے گا کہ یہ اچانک کیا ہوگا, حادثہ ہوگا, کیونکہ یہ تو ہونا ہی تھا, آج نہیں تو کل. انسان کہتا ہے مرتے مرتے بچے, مرتے مرتے بچے,
اور بچتے بچتے مر جاتا ہے. تو جو معاملہ ہے انسان مرتے مرتے بچتا ہے، بے شک بچتا ہے، لیکن وہی بچتے بچتے مر بھی جاتا ہے. ہمیں بھی مرنا ہے ایک دن. تو دنیا کی حقیقت جو یہ عالم دنیا ہے، اس کی حقیقت اگر ہم جان لیں اچھی طریقے سے تو انشاءاللہ پھر ہمیں تسلی ہوگی، ہمیں سکون ملے گا، ہمیں پریشانی لاحق نہیں ہوگی، راتوں کی نیندیں ہماری نہیں اڑیں گی. جیسے بھی حالات آئیں گے، جو بھی حالات آئیں گے، یہ اس پر راضی ہمیں ہونا ہے بھائی یہ تو ہونا تھا اللہ کی طرف سے. اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بہتر ہے ہمارے حق میں. اللہ نے ہمارے حق میں جو فیصلہ کیا یہ ہمارے لیے بہتر تھا. مال اتنا نقصان ہوگا، اس میں کوئی بھلائی ہوگی، ہم سمجھیں نہ سمجھیں، لیکن اللہ جانتا ہے. اللہ بندوں سے برا نہیں کر سکتا ہے. ہمیں نظر آ رہا نقصان ہو رہا، لیکن ہو سکتا ہے اس کا بدلہ عطا فرما دے. کوئی مصیبت ہم کو لائے، کوئی ہو سکتا ہے اس سے بڑی کوئی مصیبت آنے والی ہو تھی. اللہ نے معمولی سی مصیبت پہنچا دی، کانٹا چبھ گیا. ہو سکتا ہے گھر کی دیوار گر جاتی، ہم دب جاتے. اس اللہ نے کانٹے چبھا دیا، اسی سے کام ہمارا چل گیا، کان کر گیا پہلے. تو معمولی چیزوں پر بھی انا للہ پڑے آدمی. یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑا صدمہ مطلب انا للہ، کسی کی موت کی خبر سنے تو معمولی چیز پر بھی انا للہ پڑھنا چاہیے. یہاں تک کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے چراغ بجھ گیا تھا، آپ نے انا للہ پڑھا. اب اس سے معمولی کیا بات ہو؟ لائٹ بیٹھے، لائٹ اچانک چلے گی، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے یہاں چونکہ ماحول نہیں ہے، آدمی ڈر جائے گا پڑھنے سے، بولے گا کہ کیا بات ہو گئی اچانک انا للہ پڑھو، کیونکہ ہم نے ماحول ہی نہیں بنایا ایسا. اور وہاں چراغ بجھ گیا اچانک تو انا للہ پڑھو. اور ہمارے یہاں انا للہ پڑھ رہے تھے، گھر والے کہیں کیا ہو گیا اچانک، کیونکہ ہم نے ماحول نہیں بنایا. تو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا یہی ایمان ہے کہ جس طرح جس حال نہ رکھے ہم راضی ہیں. آزمائش بھی اللہ کی طرف سے، اگر بیماری بھی وہ دیتا ہے تو شفا بھی وہی دیتا ہے. اگر مالی نقصان ہوتا ہے، جانی نقصان ہوتا ہے تو بھرپائی بھی اللہ ہی کرنے والا ہے. ہمیں یقین ہو تو پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی. الفت میں برابر ہے، وفا ہو کہ جفا ہو. محبت جو ہوتی ہے، محبوب چاہے چاہے نہ چاہے، محبت کرے بدلے بھی کہ نہ کرے، محبت کرے کہ سلوان بکے وہ بدلہ لے. الفت میں برابر ہے، وفا ہو کہ جفا ہو. ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں. ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. محبت کا بھی دعویٰ ہو اور ستم بھی برداشت نہ ہو، یہ کون سی محبت ہو گئی؟ محبت میں تو یہ ستم آئے گا ہی. تو ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. تو ہم اس حقیقت کو سمجھیں گے تو جن حالات میں اگر گھرے ہوئے ہیں، جن حالات سے ہمارے دو چار ہیں، انشاءاللہ یہ باتیں اگر ہمارے سامنے ہوں گی اور دنیا کی حقیقت سے ہم واقف ہوں گے تو یہ حالات گویا اللہ کی نعمت سمجھیں گے ہم اس کو، کہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور کہ اللہ کی طرف سے ہمیں بیدار کیا گیا ہے، ہمیں جگایا گیا ہے. ہم خواب خرگوش میں مست تھے. اتنی تعداد میں لوگ پہلے نماز نہیں پڑھتے جتنی تعداد میں لوگ ابھی نماز پڑھ رہے ہیں. اتنی تعداد میں لوگ پہلے اللہ کو یاد نہیں کر رہے تھے جتنا آج اللہ کو یاد کر رہے ہیں. تو حالات جو ہمارے سامنے ہیں، اگر ہم اس کی حقیقت کو سمجھ جائیں گے تو صبر کرنا بھی آسان ہوگا. بس ایمان یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے پر ہم راضی ہوں، شکوہ شکایت نہ کریں. باقی آنسو بہے، تکلیف ہو، اس کی اجازت ہے، یہ بے صبری نہیں ہے. زبان پہ ہر کوئی شکایت نہ آئے، ہر کوئی شکایت آنے یہ بے صبری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے والا عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.